لیے آپ مطلب نااہل ہوتے ہیں یا پھر ان کی بات اچھا وہ صورت ہے تو یہ ایک راستہ ہے. اور وہ جو اچھا آپ کے خیال میں یہ واحد راستہ ہے اگر پنجاب گورنمنٹ اگر گرنی ہے تو اسی راستے سے گرنی ہے آپ کے خیال میں اگر گرنی ہے؟ اگر وہ گرنی ہے اگر تو وہ اگر وہ گرنی ہے. اور وہ جو گورنر والی بات کی میں نے اس کا آپ ذرا بتائیں گے کہ وہ پاسبل کتنا ہے آئینی ٹیکنیکلی کہ جی گورنر صاحب کہیں چیف ایگزیکٹو کو کیا ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دکھائیں اور وہ اس کی کیا تھی پاسبلٹی؟ دیکھیے گورنر صاحب اس سے پہلے تو کچھ ایسی صورت نظر آئے نا. گورنر صاحب کو پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ایسی صورت ہے کہ کوئی ایسی عدم اعتماد کی صورت ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی ہے, کوئی الگ گروپ چلا گیا ہے, تو تب آپ مانگیں, تب اس وقت آپ کہتے ہیں کہ جناب ہاں آپ ذرا مجھے اعتماد کا ووٹ لے کے دکھائیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ از خود ہی جناب گورنر صاحب کو ون فائن مارننگ خیال آ گیا اور انہوں نے کہا کہ چلو ذرا دیکھتے ہیں. نہیں ابھی اگر ان کو خیال آ گیا اپنے پولیٹیکل انکلینیشن کی وجہ سے ہی تو پھر اس کو چیلنج کیا جا سکے گا. وہ کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ مجھے نمبر گیم پہ شک ہے اور چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو ہے وہ نمبر ثابت کرے. یہ ان کا بے شک ان کا دستوری اختیار ہے اور اس میں ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ جب چاہیں جب ایسا مناسب سمجھے. یہ خالصتاً ڈسکریشن ہے جہاں تک میں ایک کانسٹیٹیوشن کے طالب جس دن انہوں نے یہ کہہ دیا پھر اس دن پی ٹی آئی کو نمبر ہی ثابت کرنا پڑے گا نا, چونکہ گورنر کی آپ انٹینٹ کو کیسے چیلنج کریں گے؟ جی اس دن بالکل اس دن پی ٹی آئی کو اپنا نمبر ثابت کرنا پڑے گا. اور اپیرنٹلی مجھے آج کی تاریخ تک ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ایسی صورت پیش آ جائے گی کہ جس میں پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہو کہ وہ اپنا نمبر ثابت کر سکے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. میں ذرا کنڈی صاحب سے پوچھوں, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب. کنڈی صاحب پہلے تو ذرا مجھے ایک آپ کو مطلب بیسٹ وشز کے ساتھ ساتھ ذرا تاثرات تو بتایا نا. شہباز شریف صاحب کیا اسپیشل اسسٹنٹ بن گئے ہیں تو کیا تاثرات ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آپ کے سوال میں جو معصومانہ جو ہے وہ کیا بولوں یار, آپ کو اس میں بھی شرارت نظر آ رہی ہے. میں تو آپ کو بیسٹ وشز دے رہا ہوں اور آپ کو اس میں بھی شرارت نظر آ رہی ہے. کیا کروں میں مطلب میں آپ معصومانہ سوال نہیں کر رہے ہیں کیا نہیں میں نے تاثرات پوچھے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب شہباز شریف صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ. بالکل شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی اس کی کولیشن پارٹنر ہے. میں اسپیشل اسسٹنٹ ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہوں. اور آگے بولے اور کیا سوال کرنا ہے آپ؟ بس میں نے پوچھا تھا تاثرات کیسے ہیں, تو آپ بتا دیں. اچھے ہیں تاثرات, بس اتنی سی بات ہے. اور کیا تاثرات بہت اچھے تاثرات ہیں. آپ اسلام آباد تبادلہ خیال کریں گے, آپ بہت دور بیٹھ ہوتے ہیں. مسئلہ یہ کہ آپ کے ساتھ تبادلہ خیالات بھی نہیں ہو سکتا. ابھی بکرم صاحب نے دیکھیں اپنا ایک تجزیہ کیا, اس کا تجزیہ بہت میں ان کے تجزیے کا احترام کرتا ہوں, لیکن انہوں نے ساری ون وے ٹریفک چلا دی. لیکن ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک تجزیہ ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن پھر میں آپ کو بادامی صاحب کہہ رہا ہوں, میں جو ہے وہ پھر آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا نا کہ 24 گھنٹوں میں بہت کچھ. ویسے یہ بات ہے, اس پہ بھی ہنس رہے تھے. یہ میں دونوں مہمانوں کو بتاؤں, میں کنفیس کر رہا ہوں, عمران اسماعیل صاحب, ابھی بکرم صاحب, یہ کنڈی صاحب نے 2 بڑی پیش گوئیاں کی تھی ہمارے پروگرام میں, جس پہ ہم نے باقاعدہ ریئیکشن ہمارا وہی تھا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بات ٹھیک ثابت ہوئی. میں نے ان کو بھی کہا ایکنالج کیا کہ آگے آپ بتائیں نا کہ آپ کا ریئیکشن کیا تھا. پورے ایک منٹ سے تھے, کیا لگا رہے تھے یہ ریئیکشن تھا. 1 منٹ تو نہیں, لیکن میں حیران ضرور تھا کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب آپ پھر کوئی پریڈکشن کرنے لگے. لیکن دیکھیں جی پالیٹکس میں دیکھیں کوئی آخر نہیں ہے. ابھی اکرم صاحب نے کہہ دیا کہ جو بھی جو ہے پی ٹی آئی کی کرسی سے اترے گا اور اپنے وہ تباہ برباد ہو جائے گا سیاسی طور پر. میں یہی سمجھا. دیکھیں پنجاب میں انہوں نے کہا نمبر گیم اور گورنر کیسے عدم اعتماد کا کہہ سکتے ہیں. دیکھیں میں اس پہ بھی نہیں جاتا. گورنر شاید اس کا کہہ دیں اعتماد کا وقت, اگر کوئی ایسے ایم پی ایز آ جائیں اور کہیں کہ جی ہم جو ہے اگر نون ٹوٹ سکتی ہے آپ بقول حبیب اکرم صاحب کے, تو کیا مسلم لیگ کاف کے ممبرز یا پی ٹی آئی کے ممبرز پریس کانفرنس نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا پرویز الہی پنجاب کے اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا ہے؟ یہ میرا آج کا جو ہے وہ یہ آپ کا معصومانہ سوال ہے. میرا معصومانہ دیکھیں پالیٹکس میں کوئی پرویز الہی صاحب ہمارے نائب وزیر اعظم تھے, پھر ان کے ساتھ اتحاد میں تھے, اتحاد میں کسی صورت شامل نہیں کرنا چاہتے. آج ان کے پاس 10 ممبر ہیں, انہوں نے ان کو چیف منسٹرشپ دے دی ہے. کیا پتا مطلب ہے کہ کل ہمارے بھی مطلب ہے کہ اتحاد میں ہو. آپ کو لگتا ہے اس بات کا امکان, آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہونے لگا ہے؟ دیکھیں مجھے تو کوئی غیب کا علم نہیں ہے, لیکن میں سیاسی تھوڑے سے پہلے بھی جب آپ پیش گوئی کر رہے تھے تو غیب کے علم کی بنیاد پہ تو نہیں کر رہے تھے نا, ظاہر تجزیہ نہیں. بس میرے ایک معصومانہ سا تجزیہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس میں ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے. ہم ہمیشہ ڈائلاگ سے بلیو کرتے ہیں. ہم آج بھی ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں, کل بھی کرتے تھے اور کل بھی کرتے رہیں گے. تو یہ میرا ایک ہے مطلب ہے کہ اس میں تجزیہ یہی ہے کہ کیا پرویز الہی ہمارے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے؟ ہاں,
تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ٹرولرز ہیں وہ ان کو برا بلا کہیں گے, پھر یہ بولیں گے یہ اس دفعہ برطانیہ کی سازش ہوئی ہے یا افغانستان کی یا ایران کی, جس ملک کا بھی کہیں کہ اس کی سازش ہو گئی ہے, کیونکہ جب پرویز الہی سے ان کو چھوڑ کے جائیں گے پھر یہ میں بھی مطلب میں صرف ایسے وہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہو سکتا ہے پالیٹکس میں کوئی افریقہ, کیونکہ پہلے بھی ان کے ساتھ نہیں تھے, ان کے ساتھ ابھی ہیں. دوسری بات ہے کہ میں عمران اسماعیل صاحب کی جو ریکارڈ درست کرنے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. ویسے فیصل صاحب اگر آپ ایک لمحے کو رکیں اگر, پھر آپ عمران صاحب کی بات کا جواب دیجیے گا اور وہ عمران صاحب سے پھر ان کا جواب لے لوں گا, لیکن اس سے میں کوئکلی اگر حبیب صاحب اس پہ تجزیہ دے سکیں, یہ ایک اور صورت جو کہ فیصل صاحب نے دکھائی ہے, اس کا آپ کو کتنی خارج از امکان لگتی ہے کہ پی ایم ایل کیو ماں پرویز الہی خارج از امکان نہیں, دیکھیے بالکل خارج از امکان نہیں ہے, یہ بالکل ممکن ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی سائیڈ سوئچ کر لیں. جی بالکل ممکن ہے. اچھا جی بالکل پرویز الہی صاحب سائیڈ سوئچ کر کے, اور وہ ایسا کیوں کریں گے, ان کا ان کو کیا سیاسی فائدہ ہوگا, ان کو اپنی مستقبل کی سیاست کے ساتھ نہیں کرنی. ایگزیکٹلی اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی صاحب یہ کریں گے یا نہیں کریں گے, اور کیا چودھری پرویز الہی صاحب کے جو ساتھی کیا بلکہ ان کے گھر کے اندر ان کا بیٹا کیا ان کے ساتھ ان کی اس رائے کا حامل, ان کے ساتھ اس رائے میں ان کا ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ اگلے کوشچن. اس لیے آپ کو مشکل ضرور لگتا ہے, صورت ممکن ہے لیکن مشکل ہے, جو مجھے اس لیے مشکل لگتا ہے. جی ممکن ہے, مشکل ہے. فیصل صاحب آپ کیا عمران اسماعیل صاحب سے کیا کہہ رہے تھے, پھر ان کی طرف جاؤں گا. دیکھیں مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. پرویز الہی صاحب, چودھری شہزاد صاحب, زرداری صاحب کے پاس آئے تھے رات کو. ہمارے جو روایات ہوتی ہیں وہ رواج ہوتا ہے, اور ابھی بکرم صاحب کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ دعا خیر کرتے تھے تو ہم ایک قسم کا ایک ورڈ دے دیتے ہیں. ہمارے ساتھ انہوں نے دعا خیر کر دی, سب کچھ کر دی, اور اگلے دن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اور پھر چودھری شہزاد صاحب پھر ہمارے ساتھ آ گئے تھے. تو پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, اور جو ہے کوئی چیز امپاسبل نہیں. اب عمران اسماعیل صاحب نے بات کی سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کہ سینٹرز جو ہیں وہ آئے نہیں. میں ان کی ریکارڈ کی دوسری لیے بتاتا چلوں, سینٹرز آئے تھے, انہوں نے جو ہے گنتی بھی ہوئی تھی, اور وہ سینٹرز اس سائڈ پہ چلے گئے تھے. ان کو سندھ ہاؤس سے یاد آیا, سندھ ہاؤس بالکل تھا. سندھ ہاؤس میں جب ان کو پارلیمنٹ لاجز پر جب حملے ہو رہے تھے تو ان کو سیکورٹی چاہیے تھی, تو وہ سندھ ہاؤس شفٹ ہو گئے جو مینیج تھے. انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا پرائم منسٹر کے لیے. اور آپ مجھے بتائیں جب پی سی مظفر آباد میں آپ جو کچھ کر رہے تھے ایک بزنس ٹائکون کے لیے, اپنی نئی اے ٹی ایم مشین کے لیے, کیا وہ درست تھا؟ آپ رن سنگلہ پر تو الزام لگاتے ہیں کہ رن سنگلہ جو ہے ان کے اوپر 14 ایف آئی آر ہیں قتل کی. کیا آپ کو علی امین گنڈاپور کی ایف آئی آر قتل کی نہیں یاد, جس کے اوپر اس کے اپنے ایم پی اے کے ابھی بھی بھائی ہیں, اور ان کی پارٹی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے. آج بھی گلوبل یونیورسٹی کا وائس چانسلر کہہ رہا ہے کہ مجھے علی امین گنڈاپور میری لائف تھریٹ کر رہا ہے, اور پورے کل میڈیا پہ تھا اور سوشل میڈیا بھی تھا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو کیا آپ کو یہ چیزیں نہیں, آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک وزیر صاحب تھے افریدی صاحب, وہ تو اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے کلمے پڑھ رہے تھے کہ میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے ان کی ہیروئن کے بیگ اور چیزیں دیکھی, اور ویڈیو آج تک جو ہے منظر عام پر نہیں آ سکی. تو ایسی قسم کے الزامات لگانا بہت آسان بات. جب ان کے پاس کوئی جائے تو وہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا جو ہے ضمیر کی آواز ہوتی ہے. جب ان کو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ تو جو ہے بک گئے ہیں, سب کچھ ہو گئے. دیکھیے ایسی چیز. لیکن فیصل صاحب اب اس کی ایک تو ٹھوس وجہ ہے نا, سندھ ہاؤس میں تھے بھی سب تھے, اور دوسرا وہ جو ویڈیو تھی گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی, اس میں تو باقاعدہ بات ہو رہی ہے نا, باقاعدہ لین دین کی بات ہو رہی ہے اس میں. تو دیکھیں آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ کیوں ہمیشہ پی ٹی آئی والے بکتے ہیں یار, کیوں ان کے اوپر ہمیشہ الزامات لگتے ہیں؟ اچھا چلیں, اور آپ لوگوں کا نام کیوں ہمیشہ خریدنے والوں کی فہرست میں ہوتا ہے؟ نہیں ہم خریدنے والے نہیں ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بک رہے ہیں اور ہم ان کو نکال رہے ہیں, ہمارے لوگ بک رہے ہیں ہم ان کو نکال رہے ہیں. بھائی ہم نے تو کسی اور پارٹی میں ایسی چیز نہیں دیکھی ہے.